ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه قال الله تبارك وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ اللہ مالک الملک نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، مومن مرد اور مومنہ عورتیں یہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے ولی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ اور پہلے مومن کون تھے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ پہلے مومن تھے۔ اہل بیت یہ پہلے مومن تھے۔ ازواج مطہرات یہ پہلے مومن تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ۔ والمؤمنون والمؤمنات، یہاں پر تو عام ہے کہ مومن ہیں ہی وہ جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ الفت کرنے والے، وہ مومن ہیں۔ تو صحابہ بڑی ہی عظمتوں والے، سب سے پہلے مومن، وہ ہستیاں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا رضامندی کا سرٹیفکیٹ عطا فرمایا، وہ لوگ جن کے دلوں کا اللہ نے امتحان لے لیا اور ان کو پاس کر دیا، وہ ہستیاں جن کے لیے مغفرت کا سرٹیفکیٹ جاری ہو گیا، لہم مغفرۃ و اجر کریم، اجر عظیم، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات اور انجیل کے اندر کر دیا تھا ان کے پیدا ہونے سے پہلے۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان سے مزین کر دیا ہے، ایمان سے ان کے دلوں کے اندر نور کو بھر دیا ہے۔ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ۔ اور اس موقع پر اس بات کو یاد رکھیں، لفظ صحابہ جب ہم استعمال کرتے ہیں اس میں اہل بیت شامل ہیں، اس میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ یہ آج کے دور کا سوال ہے کہ اہل بیت اور صحابہ میں سے کون زیادہ فضیلت والا ہے؟ یہ اس دور کا سوال ہے، یہ قرون اولیٰ کا سوال نہیں ہے، یاد رکھیں۔ قرون اولیٰ کے اندر کسی نے یہ سوال نہیں کیا اہل بیت افضل ہے یا صحابہ افضل ہے۔ ان کو پتہ تھا یہ سارے کے سارے کون ہیں، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، یہ سب ایک ہیں، یہ سب اللہ کے ولی ہیں، یہ سب اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ آج کے دور کا نفرت کے اوپر مبنی سوال ہے، لوگوں کے دلوں کو صحابہ و اہل بیت سے ان کے دلوں کو آلودہ کرنے والا سوال ہے، آج کے دور کا سوال۔ اور یاد رکھیں، ہم ہر سوال کا ہی جواب دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ درست عمل نہیں ہے۔ ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا، سب سے پہلے سوال کو درست کیا جاتا ہے، پھر اس کا جواب ہوتا ہے۔ سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے؟ یعنی سوال ہی غلط ہوگا تو پھر جواب اس کا کیا ہوگا؟ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے جب صحابی نے سوال کیا ہر سال حج فرض ہے، آپ نے جواب دیا اس کا؟ سوال کو پہلے صحیح کیا، یہ سوال آپ کا درست نہیں ہے، اور آئندہ سے ایسا سوال بھی نہ کرنا۔ امام مالک سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کی عرش کے اوپر جو استوا ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ انہوں نے کیسی سختی کی؟ فرمایا اس بدعتی کو یہاں سے نکال کے باہر پھینکو۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعہ، اس کے بارے میں سوال بدعت ہے۔ تو بعض سوال جو ہوتے ہیں اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا، ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین و اہل بیت
یہ ایک ہی ہیں، تمام صحابہ میں اہل بیت شامل ہیں۔ اہل السنہ کا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر، ان کے بعد عمر، ان کے بعد عثمان، ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے بعد بقیہ عشرہ المبشرہ، ان کے بعد اہل بدر، پھر اہل احد، بیت رضوان والے۔ آپ کی ازواج ساری امت کی مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ۔ حضرت حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، سیدہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے، اور یہ ان کے فضائل سے کتاب و سنت بری پڑی ہے۔ لیکن ہم نے صحابہ و اہل بیت سے، اور خاص طور پر اہل بیت سے کیا چیز لینی ہے کہ ہمیں نجات مل جائے؟ حدیث میں آیا کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے یہاں تک کہ یارد علی الحوض، یہ حوض پر مجھ سے ملاقات کر لیں گے۔ اہل بیت یہ قرآن سے جڑے رہیں گے، قرآن و سنت سے جڑے رہیں گے یہاں تک کہ مجھ سے ملاقات کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، اب قرآن و سنت ہم نے ان سے لینی ہے۔ سب سے پہلے عقیدہ لیتے ہیں ان سے۔ یہ جو وتر میں ہم دعا پڑھتے ہیں، اس کے راوی ایک ہی راوی ہے، ایک ہی صحابی روایت کرنے والے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت وعافنی فیمن عافیت۔ یہ دعا پڑھتے ہیں نا سارے آپ۔ ان کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت حسن نے یہ روایت کی ہے۔ کیا ہے اس کے اندر، اس دعا کے اندر؟ اے اللہ مجھے ان میں شامل کر دے جن کو آپ نے ہدایت دی ہے، آپ کے سوا کوئی ہدایت دینے والا ہے ہی نہیں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اے اللہ مجھے عافیت جن کو آپ نے دی ہے ان میں شامل کر لیں، جن کو آپ نے اپنا دوست بنایا ہے، ولی بنایا ہے۔ وَتَوَلَّنِ فِي مَن تَوَلَّيْتَ، ان میں شامل کر دیں۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا أَعْطَيْتَ، جو آپ نے مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت عطا فرما دیں۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، ہر وہ شر جس کا آپ نے فیصلہ کر لیا ہے اس سے مجھے بچا لیں۔ تکلیف سے بچانے والا کون ہے؟ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ، پریشانی کو دور کرنے والا کون؟ تکلیف سے نجات دینے والا کون؟ پریشانیوں سے نجات دینے والا کون؟ اولادیں عطا کرنے والا کون؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ یہ عقیدہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں، جو عقیدہ انہوں نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھا ہے۔ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ کس کی مانے؟ اہل بیت کی مانے، یا جو ان سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کریں، جو امام علی رضا کے مزار کے اوپر جا کے کہیں کہ اولاد دینے والے آپ ہیں، میرے بچے کو شفا دینے والے آپ ہیں، اور اپنی داڑھی سے ان کی قبر کو صاف کرنا شروع کر دے کہ یہ صاف کریں گے تو نجات مل جائے گی۔ کس سے عقیدہ سیکھیں؟ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے۔ وَبَارِكْ لِي فِي مَا آتَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ۔ اے اللہ فیصلے سارے آپ کرتے ہیں، آپ پر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ فیصلے سارے کس کے ہاتھ میں ہیں؟ لوگ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں، حضرت حسین کی تصویریں، حضرت حسن کی تصویریں بنا کے گھر میں لگائی ہوئی ہیں، وہ پوجا جا رہا ہے۔ جیسے عیسائی حضرت مریم علیہ السلام کی تصویر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر کی پوجا کر رہے ہیں، گھروں کے اندر پوجا ہو رہی ہے باقاعدہ، معاذ اللہ۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ۔ جس کو آپ برباد کر دیں اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کو آپ عزت دے دیں اس کو کوئی شخص برباد نہیں کر سکتا، اس کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ بلند و بالا آپ ہیں، برکتوں والے آپ ہیں۔ یہ عقیدہ ہمیں سکھا رہے ہیں اہل بیت حضرت حسن رضی اللہ عنہ۔ ہم نے ان سے عقیدہ لے لیا، ہم نے قرآن بھی ان سے سیکھا ہے، ہم نے حدیث بھی ان سے سیکھی ہے۔ آئیے ان سے سیکھتے ہیں عقائد کو، انہی سے سیکھ لیتے ہیں کہ جب کوئی فوتگی ہوگی، جب کوئی شہید ہو جائے گا تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں سیدہ فاطمہ وفات پا گئیں، حضرت حسن و حسین رضی اللہ عنہما کی زندگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ 47 ہجری میں
حضرت حسن رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، حضرت حسین کی زندگی میں، ان سے پوچھ لیتے ہیں وہ ہر سال کیا کیا کرتے تھے؟ ہر سال کوئی گھوڑا نکالتے تھے، کوئی ذوالجناح نکالتے تھے، کوئی سبیلیں لگاتے تھے، کوئی ماتم کرتے تھے، آگ کے اوپر چلتے تھے، نکاح و منگنی سے اجتناب کرتے تھے محرم کے اندر؟ اگر تو کرتے تھے ہم بھی کر لیتے، سیکھ لیتے ہیں اہل بیت سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سیرت موجود ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت موجود ہے۔ کیا سیرت صرف یہی ہے کربلا کے اندر آنا اور اس واقعے کو بیان کرنا؟ بتلائیے، یہ جو 60 سالہ زندگی ہے حضرت حسین کی، وہ کہاں پہ ہے؟ بتلائیں۔ نماز ان سے سیکھیں، عقیدہ ان سے سیکھیں، دعائیں ان سے سیکھیں، التجائیں ان سے سیکھیں، سنت ان سے سیکھیں۔ آپ نے صرف جو ہے کربلا ان سے سیکھی، بتلائیں۔ یہ سارے کے سارے ان کی زندگی کے اندر ان کے پیارے وفات پا گئے، شہید ہو گئے، ان سے رہنمائی لے لیں۔ یہ قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہیں گے حتی یرید علی الحوض، یہاں تک کہ یہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے ملیں گے۔ ہم انشاءاللہ انہی سے سیکھیں گے۔ تو اعمال بھی ان سے لیں، عقیدہ بھی ان سے لیں، نماز بھی ان سے لیں، نماز کا وقت بھی ان سے لیں۔ ساری معتبر کتابوں کے اندر موجود ہے، شیعہ کی ساری معتبر کتابوں میں۔ کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کر رہے تھے، نماز عصر کا وقت جا رہا تھا، نماز عصر کا وقت جا رہا تھا، اللہ مالک الملک نے سورج کو روک دیا، سورج پلٹ آیا، سورج رک گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے وقت کے اوپر نماز کو ادا کر لے۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روکا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ عصر کی جو نماز ہے وہ مغرب کا وقت نہ ہو جائے، پڑھ لیں۔ انہوں نے نمازوں کو جمع کیوں نہیں کیا؟ ظہرین کیوں نہیں پڑھ لی؟ آپ کی تو کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ساری معتبر کتابوں میں۔ عصر کا وقت ضائع ہو رہا تھا، کہیں مغرب کا وقت نہ داخل ہو جائے، تو ظہر کے ساتھ ادا کیوں نہیں کر لی؟ آپ تو 3 اذانوں کے ساتھ 5 نمازیں ادا کرتے ہیں۔ آپ کی کتابیں ہی بتا رہے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ظہر کے وقت ادا کرتے تھے، عصر کے وقت ادا کرتے تھے۔ تو ہم نے دین کہاں سے لینا ہے؟ انشاءاللہ اہل بیت سے لینا ہے۔ تو اہل بیت وہی دین بیان کر رہے ہیں جو اہل السنہ کے پاس ہے، جو اہل الحدیث کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مالک الملک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔